نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. تمام احباب محبت پیار ذوق شوق سے بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ درود و سلام بآواز بلند پیش فرمائیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. جے تو چاہے مومن بننا جے تو چاہے مومن بننا بن خدمت گار نبی دا کس کم حج زکوٰۃ نمازاں جے کریں انکار نبی دا جے توحید دی لذت چاہنا تے پہلوں کر اقرار نبی دا اعظم کس کم سجدے تیرے جے نہیں دل وچ پیار نبی دا اعظم کس کم سجدے تیرے جے نہیں دل وچ پیار نبی دا. قابل ست تکریم
ذی وقار عاشقان نبی مختار، مسلک حق اہل سنت و جماعت کی سرحدوں کے مقتدر پہرے دار، علماء کرام دامت برکاتکم الباہرہ، ثنا خانان خیر الانام، بالخصوص میرے دیرینہ دوست محترم ثنا خان خیر الانام الحافظ محمد عمر چشتی گولڈوی، آپ کے اسی بستی کے معروف خوبصورت ثنا خان محترم جناب امیر حمزہ صاحب، دیگر میرے انتہائی مشفقین مہربان کرم فرما، جن کے اسماء گرامی سے بظاہر تو نا آشنائی ہے، لیکن اس وقت مجھ ناچیز سمیت ہم سب برابر نگاہ کرم مصطفیٰ کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ ہم سب انہی کی بارگاہ کرم کے گدا گر بن کے بیٹھے ہیں، بلا شبہ وہ ہمیں اپنی نگاہ رحمت سے نواز رہے ہیں، فیض یاب فرماتے جا رہے ہیں۔ برادران عالی وقار محترم بھائی محمد انجم صاحب، نجف صاحب اور دیگر تمام ان کے رفقاء، آپ منڈے کے تمام اہل محبت، اہل ادب، اہل نسبت برادران اسلام، اس عظیم الشان سالانہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد پر اس میں شرکت کر کے سعادت اندوز ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم یہ آپ کی حسین و جمیل کاوش، یہ حسن عمل اور کار خیر شرف قبول ارزانی فرما کر آپ کو بے پناہ اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آج کی یہ محفل بعنوان میلاد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء بسلسلہ ایصال ثواب، عزیز مکرم محب اللہ علیہ الرحمہ بھی انعقاد پذیر ہے۔ یہ جوان اٹھتا ہوا عالم شباب، اس میں واصل باللہ ہوا بلا شبہ، جس تن ورتے وہی تن جانے۔ ماں باپ کے دل کو جو صدمہ پہنچا، خاندان کی آنکھوں کا تارا، وہ خوبصورت نوجوان اچانک ایکسیڈنٹ میں دار بقا کی جانب رخصت ہوا تو شہادت حکمی میں داخل ہوا، اسے ہم محب اللہ شہید کہیں گے، اور دعا گو ہیں اللہ کریم اس کے درجے مزید بلند و بالا فرمائے۔ بلا شبہ وہ خوبصورت جوانی گناہوں سے پاک، ابھی اس نے جوانی کی بہاریں نہ دیکھی تھی، والدین کے لیے کڑی آزمائش، عظیم امتحان ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دعا گو ہوں اللہ اس کے والدین، اس کے تمام خاندان کو اس عظیم صدمے پر صبر کامل عطا فرمائے، بدلے میں اجر کامل عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ ذکر نبی کی
نغمہ سرائی بلا شبہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ یہ ہر حال میں قبول ہی قبول ہوتا ہے، قبول ہی قبول۔ یہ وہ عبادت ہے اور یہ وہ ذکر خیر ہے۔ ذی وقار علماء ربانیین نے فرمایا ذرہ برابر بھی اس کی قبولیت میں شک پیدا ہو جائے، پتہ نہیں یہ ذکر نبی جو میں نے کیا ہے قبول ہے یا نہیں، فرمایا فوراً کافر ہو جائے گا۔ نماز کے اندر ریاکاری کا اندیشہ ہے، قبولیت یقینی نہیں۔ ریاکاری آ گئی، یہ بندے اور خالق و مالک کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اہل دنیا کی نظر میں تو نمازی کہلائے گا، شہرت ہو جائے گی، لیکن دل میں یہ نیت ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں تو عند اللہ اس کی یہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح دیگر اعمال صالحہ ہیں، ریاکاری کا اندیشہ موجود۔ لیکن علماء حق نے فرمایا ایک عبادت ایسی ہے جس میں ریاکاری بھی آ جائے پھر بھی قبول ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ فقط ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ذکر کرنے والا خود اللہ رب العالمین، وہ خود بھی کر رہا ہے، فرشتے بھی کر رہے ہیں، ایمان والوں کو حکم دیا تم بھی کرتے چلے جاؤ، میری بارگاہ میں قبولیت کا یہ ذکر خیر درجہ بھی پاتا جائے گا، تم بھی میرے بارگاہ میں مقبول بھی ہوتے جاؤ گے، محبوب بھی بنتے جاؤ گے۔ اب آئیے جو آیے کریمہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ کریم نے اہل ایمان پر احسان عظیم کا ذکر فرمایا۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، لام مفتوح برائے تاکید، لفظ قد برائے تاکید، منا فعل ماضی مزید تحقق پیدا کرنے کے لیے بطور تاکید، زور دے کر تاکیدیں لگا کر فرمایا، احسان فرمایا ہے اللہ تعالی نے ایمان والوں پر۔ اذ بعث فیہم رسولا، احسان فرمایا ایمان والوں پر اللہ تعالی نے کس صورت میں؟ فرمایا جب ان میں بڑی شان والا رسول مبعوث فرمایا، بڑی شان والا۔ یہاں پر لفظ قابل غور ہے من، مننا یمن منن کا مطلب ہے احسان کرنا۔ مننا فعل ماضی احسان کیا، کس نے؟ آگے فاعل مذکور ہے، موجود ہے، من اللہ، اللہ نے احسان فرمایا علی المؤمنین، ایمان والوں پر۔ تو یہ جو ہم نے ترجمہ کیا من کا احسان، یہ دونوں لفظ قابل غور ہے اور دونوں ہی عربی زبان کے۔ من بھی عربی زبان کا لفظ، احسان بھی عربی زبان کا لفظ۔ من کا معنی ہم نے احسان کیا، حالانکہ میرے دوستو دونوں عربی زبان کے الفاظ ہے، من بھی احسان ہے، احسان بھی احسان، لیکن رب العالمین نے لفظ احسان کا ذکر نہ فرمایا،
لفظ من کا ذکر فرمایا ہے، فرق کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ علماء کرام نے فرمایا احسان وہ ہوتا ہے جس کا بدلہ بآسانی دنیا میں دیا جا سکتا ہے، اور من میرے رب کا وہ احسان ہے تا قیام قیامت ہرگز اس کا بدلہ کبھی نہیں دیا جا سکتا ہے۔ یہ بے مثل و بے مثال احسان ہے، اور وہ صورت مصطفیٰ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پاک میں، آپ کی جلوہ گری کی صورت میں رب العالمین نے احسان فرمایا ایمان والوں پر، اپنے ماننے والوں پر، اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں پر احسان کا بدلہ دیا جا سکتا ہے، لیکن من جو احسان ہے اس کا بدلہ کائنات مل کر بھی نہیں چکا سکتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، کیوں ایک مقام پر قرآن مجید میں فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہوتا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے، اور بولو برائی کا بدلہ نہیں، یہ اوکھا کام، یہ مقام نازک ہے۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، تعلیم اسلام یہ ہے کہ نیکی سے دیا جائے، ایسا ہی ہے۔ اور ایک کم بڑا اوکھا جس سے ہم غفلت کا شکار ہیں، لیکن ہمیں خلوص دل کے ساتھ، قوت ایمانی کے ساتھ تعلیمات اسلام کی جانب آنا چاہیے۔ نیکی کا بدلہ نیکی سے تو ہر کوئی دیا کرتا ہے، کمال یہ ہے برائی کا بدلہ بھی نیکی سے دیا جائے، اور یہ سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ خود ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنان کے ساتھ، مخالفین کے ساتھ کس طرح آپ نے حسن اخلاق پیش فرمایا ہے، کتنا اچھا سلوک فرمایا ہے۔ سیرت مصطفیٰ کا آئینہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، من میرے رب کا جو احسان ہے وہ ذات نبی کی صورت میں موجود ہے، اس کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا ہے۔ کیسے دیا جائے کہ آپ کے صدقے دنیا و ما فیہا کی نعمتیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں، بلکہ سب سے بڑھ کر ایک انسان کے پاس نعمت ایمان ہے۔ ایک دنیا دار پکا چٹا کافر ہزاروں لاکھوں کروڑوں مربوں کا مالک ہو، دولت دنیا کے انبار اس کے قدم میں لگے ہوئے ہوں، اور بے شمار متاع کائنات کے خزانوں کا مالک ہو، ایک صاحب ایمان جو غریب ہے اسے اس کی دولت دنیا کی جانب للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، دولت دنیا میرے پاس نہیں تو کیا ہوا، رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں نعمتوں دولت ایمان جو عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، حق چار یار، یا علی، ماشاءاللہ۔ منڈے والوں اللہ سلامت رکھے۔ نعمت ایمان ایک انسان کے پاس دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے،
سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت. اور یہ کہاں سے ملی؟ ایسا ہی نہیں ملی، کسی دکان سے نہیں ملی ہے، کسی سرمایہ دار سے نہیں ملی ہے، دکاندار سے نہیں ملی ہے، دنیا کے مال کے بدلے میں نہیں ملی، بلکہ سیدہ آمنہ کے لال سے نصیب ہوئی ہے. نعمت ایمان در کرم مصطفیٰ سے نصیب ہوئی، نعمت قرآن انہی کے خان کرم سے ملی ہے، نعمت دین اسلام انہی کی بارگاہ اقدس سے ملی ہے، نعمت عرفان رحمان انہی کی بارگاہ کرم سے ملی ہے. تو کہنا پڑے گا جب ایمان، قرآن، اسلام، رب رحمان جیسی نعمتیں جس کے خانے کرم سے مل رہی ہیں، واقعی اس احسان کا بدلہ کبھی بھی دنیا میں چکایا جا سکتا ہی نہیں ہے. لہذا چاہیے کیا؟ احسان تو مان لیا، چاہیے یہ کہ ویسے بھی فطرت کا، اخلاق کا تقاضا ہے، کوئی کسی کے ساتھ احسان کرے، جس پر احسان کیا جا رہا ہے، اخلاق کا تقاضا ہے وہ اپنے محسن کا شکریہ ادا کرے. بھائی جان آپ کی بڑی مہربانی، بڑی عنایت، بڑا شکریہ، آپ نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، آپ نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، نیکی کی ہے، مشکل وقت میں میری مدد کی ہے، میں آپ کا احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں. اسی طرح میرے دوستوں، بزرگوں، رب العالمین نے ہم ایمان والوں پر جو احسان عظیم فرمایا ہے، سیدہ آمنہ کے لال کی صورت میں فرمایا تمہیں بھی چاہیے اے صاحبان ایمان اس نعمت عظمی اور اس احسان عظیم پر ہر دم، ہر لحظہ، ہر گھڑی بارگاہ رب العزت میں کلمات تشکر بجا لانے چاہیے. مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا. اور یہ جو شکر ادا کرنے کی کیفیت ہے، اور بلکہ یوں سمجھ لو یہ جو طریقہ ہے، یہ جو شعار ہے، یہ جو طریقہ ہے، یہ جو وتیرہ ہے، کیسا؟ یہ محفل میلاد سجا کر. محافل میلاد النبی کے انعقاد کے مقاصد ہوتے ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ ہوتا ہے مل بیٹھ کر اللہ کریم کا شکر ادا کیا جائے. مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنا پیارا یار عطا فرمایا ہے. یوں محفل سجا کر، مل بیٹھ کر، جمع ہو کر اللہ کریم کا شکر بجا لانا، خدا کی قسم یہ کوئی نیا کام نہیں، بدعت والا کام نہیں، بلکہ حقیقت میں بات یہ ہے یہ سنت صحابہ کرام ادا ہو رہی ہے. یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. کیسے جناب؟ کوئی ثبوت بھی ہے؟ نسائی شریف سے میں یہ روایت پیش کر رہا ہوں. میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء پڑھائی. بولو نماز ماشاءاللہ آپ سب نے پڑھی، الحمدللہ میں نے پڑھی. روز پڑھتے ہیں نا؟ جتنے بولے ہو اتنے ہی پڑھتے ہو. سب کو پڑھنی چاہیے. فرض ہے بندے کے ذمے، قرض ہے، فرض عین ہے، اسے ہر صورت ادا ہونا چاہیے. یہ شعار المسلمین ہے. نماز 5 وقت فرض عین، پابند صوم و صلاۃ بن کے رہو. انشاءاللہ عقیدہ حق کی موجودگی میں جب حسن عمل آئے گا پھر ایمان کی لذتیں نصیب ہو جائیں گی. ذرا جاگ کر کہہ دیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ بڑی پیاری بات ہے. میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عشاء پڑھائی. بعد ازاں آپ
اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے، کاشانہ اقدس میں جلوہ فرما ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد نبوی میں رہ گئے، محفل سجا کر بیٹھ گئے، مل کر اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے، بزم سجا لی۔ تھوڑی دیر گزری، جناب جبریل امین حاضر بارگاہ مصطفیٰ ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلام جو مسجد پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان اللہ تعالی یباہی بہم الملائکہ، بے شک اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے آپ کے ان غلاموں کی قسمتوں پر فخر فرما رہا ہے۔ ہر انسان، یہ فطری بات ہے، پیر اپنے مرید کی تعریف سنے خوش ہو جاتا ہے، باپ اپنے بیٹے کی تعریف سنے خوش ہو جاتا ہے، اسی طرح شاگرد کی تعریف استاد سنے فطری خوشی نصیب ہوتی ہے، مسرت حاصل ہوتی ہے۔ کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزبان جبریل امین اپنے غلاموں کی تعریف و توصیف کو سنا، دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور سوچا میں جا کر دیکھوں تو صحیح میرے یار مسجد میں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں۔ حضور اپنے حجرہ مقدسہ سے اٹھے، خرامہ خرامہ شوق فراواں کے ساتھ چلتے آئے، آ کر دیکھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس طرح محفل سجا کر بیٹھے نظر آتے ہیں جس طرح آج آپ منڈے کی اس جامع مسجد میں محفل میلاد النبی سجا کر بیٹھے نظر آ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں ما اجلسکم ہنا، کون سی وہ چیز ہے جس نے تمہیں یہاں بٹھا رکھا ہے، کس چیز نے تمہیں یہاں بیٹھنے پر مجبور کر رکھا ہے؟ عرض کرنے لگے نذکر اللہ تعالی ونحمدہ ونشکرہ علی ما من علینا بالاسلام وعلی ما من علینا بک یا رسول اللہ۔ آقا ہم یہاں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اس کی تسبیح و تمجید کے نغمے الاپتے جا رہے ہیں، اس کی تکبیر و تحلیل کے ترانے پڑھتے جا رہے ہیں اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اور آقا اس بات پر بھی اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں کہ اس نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان عظیم فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، بات وہی آ گئی۔ پھر جب یہ سنا نا حضور نے فرمایا میرے غلاموں واقعی یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی ہے، ہم اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، دین اسلام سے مالا مال ہونے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور آپ کے ملنے پر جو رب کا ہم پر احسان ہوا ہم اس پر بھی شکر بجا لاتے جا رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا میرے غلاموں پھر تمہیں مبارک ہو۔ آقا کس چیز کی مبارک؟ فرمایا ابھی ابھی جبریل امین میری بارگاہ اقدس میں آئے، آ کر یہ مجھے مجدہ جاں فضا سنا دیا، ان اللہ تعالی بکم الملائکہ، اے میرے غلاموں تم تو یہاں فرش زمین پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر و شکر ادا کر رہے ہو،
اور میرا پروردگار عرش بری پہ فرشتوں کی محفل سجا کر تمہاری قسمتوں پر ناز فرما رہا ہے۔ پتہ یہ چلا اس طرح حضور کی ملنے پر، آپ کی تشریف آوری پر شکر خداوندی بجا لانا، یہ سنت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے۔ الحمدللہ ہم اسی سنت کو ادا کیا کرتے ہیں۔ ایک اعتبار سے وہ سنت صحابہ کرام ادا ہو رہی ہے جناب۔ اب تھوڑا سا آگے چلیں، یہ جو احسان عظیم فرمایا کس صورت میں بتا دیا، اذ بعث فیہم رسولا۔ ماشاءاللہ خوبصورت اجتماع ہے، آپ سارے ایمان والے نور ایمان سے منور خوبصورت چہرے ہیں، میں خوش ہوں آپ سے، آپ ہمتن متوجہ ہیں، میں زیادہ تنگ نہیں کروں گا، لیکن بات اچھی لگے، اپنے نبی کی شان ہے، ذکر خیر ہے، سن کر محبت سے سبحان اللہ کہنے سے ضرور 90 نیکیاں نامہ اعمال میں آتی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ خوبصورت ایک ذوق کی کیفیت بھی بن جائے گی اور فائدہ ہی فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ذکر نبی، شان نبی سنیں گے، تازگی ایمان کی نعمت بھی نصیب ہو جائے گی۔ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں بڑی شان والا رسول مبعوث فرمایا ہے، یہ بڑی شان والا میں نے ترجمہ کیا ہے اس لیے کہ رسولن پر جو 2 زبریں ہیں اسے تنوین کہتے ہیں، 2 زیریں ہوں، 2 پیشیں ہوں، 2 زبریں ہوں، اسے تنوین کہا جاتا ہے۔ اور تنوین، التنوین قد یکون للتعظیم وقد یکون للتقلیل، تعظیم کے لیے کبھی تنوین آتی ہے، کبھی تنوین تقلیل کے لیے آتی ہے، یعنی قلت بیان کرنے کے لیے آتی ہے۔ یہاں پر جو تنوین ہے وہ تقلیل کے لیے نہیں آئی، قلت بیان کرنے کے لیے نہیں آئی، اس لیے کہ رسول کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور رسول بھی وہ جو رسولوں کا سلطان ہے، سید الانبیاء والمرسلین ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو حبیب کبریا ہے، ارے اس ہستی کا ذکر خیر ہو رہا ہے جسے رب نے تاجدار ختم نبوت بنا دیا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ لہٰذا رسولن پر جو تنوین ہے وہ تقلیل کے لیے نہیں آئی، اس لیے کہ سید الانبیاء والمرسلین کا ذکر خیر ہے، لہٰذا ماننا پڑے گا۔ رسولن پر جو تنوین ہے وہ تعظیم کے لیے آئی ہے، یعنی عظمت بیان کرنے کے لیے آئی ہے، تفخیم شان کے لیے آئی ہے۔ کہنا پڑے گا، ماننا پڑے گا کائنات والوں، اللہ نے ایمان والوں پر جو احسان فرمایا ہے، مانا یہ ہے کہ ان میں بڑی شان والا رسول بھیج دیا ہے، بڑی شان والا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آقا ہمارے بڑی شان والے، سبحان اللہ، بولو نا آقا ہمارے، پھر سے بولیے آقا ہمارے بڑی شان والے۔ کتنی شانوں کا حامل بنایا، اور یہاں پر میں ان بریکٹ ایک خوبصورت بات ہے، نازک ترین بات ہے، باریک ترین بات ہے، ذہن نشیں اور دل نشیں رہنی چاہیے ہمارے نظریے میں، بلکہ ہمارے بولی میں یہ جملہ کبھی نہیں آئے گا کہ باقی نبی کم شانوں والے ہیں۔ یہ کمی اور نقص کی نسبت کسی نبی کی جانب نہیں کی جائے گی، بلکہ ہماری بولی یہ ہے
ہر نبی شان والا ہے، ہر نبی عظمت والا ہے، ہر نبی کمال والا ہے، پر جب ہمارے آقا کی باری آئے ہم یوں کہا کرتے ہیں سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا بلکہ آپ کو یاد ہوگا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں ایک نعت گو شاعر ہے، اس نے اپنا کلام پیش کیا، آپ نے فرمایا کیا لکھا ہے مجھے سناؤ، وہ سناتا جا رہا ہے، اس میں ایک شعر آیا، جب اس پہ پہنچا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا رد عمل کیا تھا۔ شعر یہ ہے، کہتا ہے شان یوسف جو گھٹی ہے تو اسی در سے گھٹی ہے۔ آپ نے فرمایا شٹ اپ، اپنا منہ بند کرو، یہ کیا کہہ رہے ہو، تمہیں تو نعت نبی کا سلیقہ ہی نہیں ہے۔ ارے ہمارے نبی کسی کی شان گھٹانے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ یوں کہا کرو شان یوسف جو بڑھی ہے تو اسی در سے بڑھی ہے۔ سبحان اللہ، ہم یہ کہو حضرت یوسف علیہ السلام بھی بڑی شان والے پیغمبر ہیں۔ از جناب آدم علیہ السلام تا جناب عیسیٰ علیہ السلام جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، رسول عظام ہیں علیہم السلام، سارے کے سارے ہر نبی شان والا ہے، ہر نبی کمال والا ہے، ہر نبی عظمت و شان کا حامل ہے، پر جب تاجدار ختم نبوت کی بات آئے گی ہم یوں گویا ہوں گے سب سے اولا ہمارا، سب سے بالا والا ہمارا۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ یہ کلام اعلیٰ حضرت ہے اور آپ نے ایسے ہی ڈلے نہیں مارے ہیں، بلکہ صحیح قرآن و حدیث کی ترجمانی کا حق ادا فرما دیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کے کلام کی خصوصیت کا عالم یہ ہے کہ باقی جتنے بھی کلام ہیں شعراء کے، ٹھیک ہیں اپنے مقام پر بجا ہیں، معیاری ہوں گے اور ہیں، لیکن اکثر یوں سنا گیا ہے کہ بار بار نعت پڑھی جائے نا، کہتے ہیں یہ نعت پرانی ہو گئی، یہ ہم سنتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے کلام کی خاصیت یہ ہے کہ 1000 بار پڑھو، لاکھ بار پڑھو، ہر بار پڑھنے سے ایک نئی چاشنی، کیف و سرور، لذت اور حلاوت ایمانی کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ کیا کمال کی بات ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کا کلام بھی پڑھنا چاہیے اور سننا بھی چاہیے، کیونکہ یہ عقیدہ حق قرآن و حدیث کی روشنی میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے امت کو عطا فرما دیا ہے۔ زبان زد عام ہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، یہ سب کو یاد ہے، اس میں ہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔ کیا مطلب ہے؟ تمام مخلوق میں اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم کا مقام اعلیٰ، اولیاء کرام سے رسول عظام کا مقام اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ مقام والا کون ہے؟ کہنا پڑے گا وہ ہمارا نبی ہے نا۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں
کر پھر سے پڑھیے سب سے اولا نبی سب سے بالا والا اذ بعث فیہم رسولا اللہ کریم نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے کہ ان میں بڑی شان والا رسول بھیجا ہے۔ میرے دوستو ہمارے آقا اتنی شانوں والے اس قدر عظمت و شان کے حامل پیغمبر ہیں کہ آپ کو رب العالمین نے جامع کمالات انبیاء و مرسلین بنا دیا ہے۔ یعنی انبیاء و مرسلین علیہم السلام کو جتنے بھی کمالات ملے، جتنی بھی عظمتیں ملی، جتنی بھی شانیں ملی، رب العالمین نے تاجدار ختم نبوت کی ذات اقدس میں وہ ساری کی ساری جمع فرما دی۔ اس کے علاوہ بھی کمالات سے نوازا ہے، عظمتوں شانوں سے نوازا ہے۔ ذرا جھلک ملاحظہ ہو جائے، ہمارے آقا جامع کمالات انبیاء ہیں۔ اگر ایک جانب جناب موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کی صورت میں دیکھتے ہو، دوسری جانب ہمارے نبی کو حبیب اللہ کی صورت میں ملاحظہ کر لیجئے۔ اگر ایک جانب جناب موسیٰ علیہ السلام جلوائے جانان دیکھنے کی آرزو کرتے ہیں، جواب ملتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو اس تجلی کی تاب نہیں لا سکے گا۔ لیکن اپنے حبیب کی باری آئی، خود حریم ناز کی خلوتوں میں بلایا اور فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کی رفتوں سے نواز دیا۔ بڑی شان والا رسول آیا ہے جو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے کمالات کا جامع بن کے آیا ہے۔ لوگوں اگر ایک جانب جناب یوسف علیہ السلام اپنے حسن و جمال میں با کمال نظر آتے ہیں، دوسری جانب طلع البدر علینا کی عملی تصویر نظر آ رہی ہے۔ بڑی شان والا رسول آیا ہے۔ اگر ایک جانب جناب یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر زنان مصر اپنی انگلیاں کٹوا رہی ہے، دوسری جانب ہمارے نبی کے نام پر سرداران عرب اپنی گردنیں کٹواتے نظر آ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے نقشہ کھینچا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، ماشاءاللہ میں آکھا میں ہی سوتے ہیں تسی بھی سوتے ہوئے جاگ دے ہو تسی، آپ سارے جاگ رہے ہیں نا، ہاتھ کھڑے کرو جڑے سوتے ہوئے، کمال ہے، اللہ سلامت، کچھ نکل ہی آئے نہیں، آپ سارے ہمتن گوش ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ اور بڑی خوبصورت بات ہے، تھکا ہوا ویسے میں ہوں، لیکن ذکر نبی ایسا نغمہ ہے جو تھکاوٹیں کافور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پچھلی رات کا جگراتا بھی ہے۔ بہرحال چلتے ہیں، اسی ذوق کو برقرار رکھو۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، صنعت تضاد کی 5 وجوہات کا ذکر فرمایا ہے۔
ٹیچرز احباب ہوں گے یہاں پہ. اردو شاعری میں ایک لفظ ہے صنعت تضاد. اس کا معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ شاعر کا اپنے شعر کے اندر دو متضاد چیزوں کا ذکر کر کے شعر کے اندر رنگینی کی کیفیت پیدا کر دینا. شعر رضا میں صنعت تضاد کی ایک دو نہیں 5 وجوہات کا ذکر موجود ہے، جو اعلیٰ حضرت کی کلام کی ندرت اور قادر الکلامی پر خوبصورت دلیل بھی پیش کر رہی ہے، اور عشق رسول کی خوبصورت کہکشاں بھی سجاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیسے جناب؟ تھوڑا سا سمجھو، آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ اور آپ وہ محسوس کریں گے کیفیت. فرمایا ایک جانب حسن یوسف ہے اور دوسری جانب حسن مصطفیٰ کا ذکر نہیں کیا، فرمایا دوسری جانب نام مصطفیٰ ہے. آیا پورے کا پورا حسن و جمال یوسف ادھر اور ادھر نام مصطفیٰ، ہمارے نبی کا نام پاک. ایک نمبر 2 کٹی، حسن یوسف پہ کٹی ماضی کی بات ہے، یعنی خود بخود کٹی. اس کاٹنے میں ارادہ نہیں پایا جاتا تھا عورتوں کا، سمجھ رہے ہیں؟ حسن یوسف پہ کٹی یعنی جمال یوسف کے دیدار میں اس قدر مستغرق ہوئی، پتہ ہی نہیں چلا، کٹتی چلی گئی انگلیاں بھی، فروٹ کے ساتھ ساتھ انگلیاں بھی کٹتی چلی گئی. کٹی ماضی کی بات ہے، قصہ تمام. اور ادھر سر کٹاتے ہیں، استمرار ہے، مطلب ہے آج بھی کٹا رہے ہیں، قیامت تک کٹاتے ہی رہیں گے. سبحان اللہ. صنعت تضاد کی 2 وجوہات. نمبر 3 مصر، حسن یوسف پہ کٹی مصر، چھوٹے سے ملک یا شہر مصر کا ذکر ہے. کسی اس کے علاوہ ملک میں کائنات کے کسی حصے پر دوبارہ یہ واقعہ نہ پیش آیا نہ پیش آنا ہے. ایک ملک مصر کا ذکر، اور ادھر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. پورا عرب مراد ہے پورا عالم اسلام، 4 دانگے عالم میں یہ سلسلہ یعنی وسیع ترین ہے. ہمارے نبی عالمگیر رسول ہیں، آپ کے غلام بھی، یہ سلسلہ بھی عالمگیر حیثیت رکھتا ہے کہ یہ قربانیوں کا سلسلہ بھی قیامت تک جاری رہے گا. ادھر مصر ادھر عرب، 3 ہو گئیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں، آگے انگشت انگلیوں کا ذکر ہے، ادھر انگلیاں کٹی اور ادھر سر کٹاتے ہیں. ادھر سر ہے، ادھر انگلیاں ہیں، ادھر سر ہے. اور انگلیاں کس کی ہیں؟ مردوں کی تو نہیں ہے، انگشت زنا عورتوں کی انگلیاں ہیں جناب. مصر کی نازک خیال عورتیں، ان کی انگلیاں کٹی، اور ادھر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. عرب کے وحشت مزاج مرد نظر آتے ہیں جو نبی کے نام پر اپنی گردنیں قربان کرتے جا رہے ہیں. اب خلاصتاً میں آپ کی خدمت میں یوں عرض کروں گا، صنعت تضاد کی 5 وجوہات. حسن یوسف نام نبی، کٹاتے ہیں، مصر ہے ادھر عرب ہے، اور ادھر انگلیاں ہیں ادھر سر ہیں. ادھر مصر کی نازک خیال نازک مزاج عورتیں ہیں، ادھر عرب کے وحشت مزاج مرد نظر آ رہے ہیں. ارے جمال یوسف علیہ السلام میں عورتیں مستغرق ہو کر محو ہو کر، ارے میرے دوستو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، خون بہتا رہا، ہڈیاں کٹتی رہیں، درد کا احساس تک بھی پیدا نہیں ہوا ہے. اور ادھر حال یہ ہے میرے نبی کے نام پاک پر آج بھی مردان حر اپنی گردنیں کٹاتے جا رہے ہیں. عرض یہ ہے، جملہ یہ ہے
اندازہ خود لگا لیجئے اگر نام نبی پر سر کٹانے کا یہ حال ہے، اگر حسن یار سامنے آئے گا تو قربانیوں کا عالم کیا ہوگا۔ نام مصطفیٰ پر اگر سر کٹائے جا رہے ہیں تو پورے کا پورا حسن و جمال مصطفیٰ سامنے آ جائے تو پھر کیا حال ہو، پھر قربانیوں کا جذبہ کس انتہا کو چھوئے گا۔ حضرات گرامی، یہ ہے ہمارے نبی کی شان اقدس، اور سچ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں جمال یوسف علیہ السلام تو ہمارے نبی کے حسن و جمال کا ریزہ خار ہے، نمک دان حسن کا ریزہ خار ہے حسن و جمال یوسف علیہ السلام۔ مطلب کیا ہے؟ جمال یوسف علیہ السلام یہ خیرات ہے اور صدقہ ہے حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرما رہے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دل آرا ہمارا نبی سب سے اولا بلکہ حضور میاں صاحب کی زبانی اگر میں عرض کروں تو یوں عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے بقول بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک حسن زیادہ میرا کل جہانا نالوں پر نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیریاں زلفاں اور حضور میاں صاحب عارف کھڑی علیہ الرحمہ یہاں تک فرماتے ہیں قحط سالی جب آ گئی، بھوک کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، مولا کیا کیا جائے، تیری مخلوق بھوکی پیاسی مر رہی ہے۔ ارشاد ہوا میرے پیارے یوسف اپنے چہرہ انور سے نقاب ہٹا کر انہیں اپنا دیدار عطا کر دیا کر، تیرے دیدار پر انوار سے ان کی بھوک بھی مٹتی جائے گی، پیاس بھی کافور ہوتی جائے گی۔ پھر 3 مہینے گزر گئے، جمال یوسف علیہ السلام کا دیدار کر کے شاد کام ہو کر مخلوق خدا بھوک بھی مٹاتی جا رہی ہے، پیاس بھی مٹاتی جا رہی ہے۔ میاں صاحب نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کے نانی پر جنا محمد عربی ڈیٹھا اور رج گئے دو ہیں جہانی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ اذ بعث فیہم رسولا، بڑی شان والا رسول آیا ہے، جامع کمالات انبیاء اور
نبی پاک علیہ السلام تمام رسول عظام کے کمالات و عظمت و شان کے جامع بن کر تشریف فرما ہو گئے۔ اگر ایک جانب جناب ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، دوسری جانب ہمارے آقا امام الانبیاء ہیں، اگر ایک جانب جناب آدم علیہ السلام کو وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ کا زرین تاج عطا فرمایا ہے، تو ہمارے آقا تاجدار ختم نبوت کی جب باری آئی فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ماشاءاللہ، میں اختتامی مراحل میں ہوں، محبت سے ذوق سے میرے استاذ محترم ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، آپ سارے جانتے ہوں گے، جب نام سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے، پیر کامل ہیں، درویش آل سنت ہیں، اور اصلاح امت کا فریضہ خوبصورتی سے سر انجام دے رہے ہیں۔ نام ہے حضرت علامہ مولانا پیر محمد انور قریشی، دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کے علم و عمل عزت و صحت میں برکتیں عطا فرمائے۔ اکثر ارشاد فرماتے ہیں، ہم سنی لوگ اشعار پہ تو داد دیتے ہیں، پر قرآنی آیت پر بھی ضرور کہنا چاہیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ پھر سے سنیے، اور حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ کے در اقدس کے ٹکڑے ناچیز نے جو 9 سال کھائے ہیں، اس کی روشنی میں پیرائے ادب میں آپ کی خدمت میں اپنے نبی کی عظمت و شان کے چند جملے ادا کرنا چاہتا ہوں، پیار سے پھر سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے درماندہ راہوں کو سوئے منزل لے جانے والے، قابل غور جملے ہیں، اے درماندہ راہوں کو سوئے منزل لے جانے والے، ذروں کو رشک آفتاب بنانے والے، قطروں کو گہر آبدار میں تبدیل کرنے والے، اندھوں کو چشم بصیرت دینے والے، کانٹوں کو گلزار کا روپ دینے والے، ہم نے تیرے سینے کو علوم و معارف سے بھر کے رکھ دیا ہے، پیارے اب تو بیٹھا تو زمین پر ہوگا، لیکن زمین پر بیٹھ کر اخبار سماویہ کو بیان فرما رہا ہوگا، لیکن یعنی زمین پر بیٹھ کر آسمان کی خبروں کو بیان کرنا میرے یار تیری شان ہوگی۔ شان والا رسول آیا ہے۔ آج لوگ علم غیب کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں، بحث مباحثہ سے کام لیتے ہیں۔ ہم اتنی گزارش کر دینا چاہتے ہیں، ارے کتنا خوبصورت عقیدہ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے یار جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا ہے، اور یہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اسی روشنی میں ہمارا عقیدہ ہے عالم الغیب اللہ کی ذات سے۔ عالم الغیب کون ہے؟ بولیے اللہ۔ بولو کون ہے؟ آپ سے اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ 40 نیکیاں آپ کے بھی نامہ اعمال میں آ جائیں۔ عالم الغیب کون ہے؟ بولیے اللہ۔ عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ یہ عقیدہ حق سن کر سب تسلیم کرنے پر مجبور ہوں گے۔ عالم الغیب اللہ کی ذات سے سیکھ کر غیب آیا ہمارا نبی، سیکھ کر غیب آیا ہمارا نبی۔ مل
کر ثنا خوان مصطفیٰ کی فہرست میں سب کا نام آ جائے. سب سے اولا سب سے بالا بالا. خوبصورت شعر ہے، میں رہ نہیں پا رہا آپ کا ذوق دیکھ کر. اعلیٰ حضرت کے اسی کلام کا ایک شعر ہے، دل کو بھاتا ہے اور ایمان تازہ کرتا ہے. وہ کون سا ہے؟ قرآن اور حدیث کی ترجمانی فرمائی اعلیٰ حضرت نے. کیا؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دے. ماشاءاللہ. سمجھانے کا انداز تو دیکھیں، بہت سارے اس کے پہلو ہو سکتے ہیں اور ہیں، لیکن جو سب سے مجھے اچھا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ سمجھانا چاہا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہ کون دیندا یار. سمجھ رہے ہیں؟ کون دیندا؟ وہ دین واسطے بھی منہ چاہیدا نا. سمجھ آ گیا؟ حیثیت اتنی بڑی نہ ہو اور دعویٰ بہت بڑا بندہ کر بیٹھے تو عموماً کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ منہ اور مسور کی دال. کون دیندا؟ دین واسطے بھی منہ چاہیدا نا. اور اس پر جو تضمین لکھی ہے حضور پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے. اس کلام اعلیٰ حضرت کے اس شعر کے ساتھ جو آپ فرماتے ہیں کمال فرماتے ہیں. در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے. پڑھیے. در پہ غیروں کے زحمت نہ غیراں دے در تے جان دی کیڑی لوڑ ہے؟ غیراں تے در تے جان تے یعنی زحمت اٹھان دی کیڑی لوڑ ہے؟ ضرورت کی پہ گئی غیران دے در تے جان دی. پیر صاحب کی کریے؟ فرمایا بڑا پیارا مشورہ دے رہا ہوں. در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے. بھیک لینے مدینے. اس کو ایک بار پھر پڑھیں. بھیک لینے مدینے. اور کوئی ہے دینے والا، کوئی ہے دینے والا، کوئی ہے دینے والا تو سامنے لائیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا نبی، دینے والا ہے سچا. کوئی یہ نہ سمجھے ایسے ہی پڑھا جا رہا ہے، بلکہ حدیث پاک کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت. میرے آقا نے فرمایا، بخاری شریف میں موجود اتھینٹک بڑی مضبوط حدیث پاک ہے، فرمایا واللہ یعطی وانما انا قاسم. اللہ مجھے عطا فرماتا ہے، میں تو کائنات میں تقسیم فرمانے والا ہوں. اور ایک اور نعتیہ کلام میں آپ نے اس کا ترجمہ فرمایا کہ رب ہے موتی، یہ ہیں قاسم. رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں. رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا
پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے عظمت و شان مصطفیٰ کا ترانہ۔ اذ بعث فیہم رسولا، شان والے رسول جلوہ گر ہو گئے، اب شان والے رسول کا ذکر کرنا، ان کے ملنے پر اللہ کا شکر بجا لانا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ اسلام کا تقاضا ہے، یہ اخلاق کا تقاضا ہے، یہ فطرت ایمان کا بھی تقاضا ہے اور فطرت انسان کا بھی تقاضا ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہم وہ تقاضے پورے کر تو رہے ہیں، لیکن اگر کمی ہے تو صرف عمل کی کمی ہے، عمل کی کمی ہے۔ میدان عمل میں بھی ہم آ جائیں، ان کو جو چیز پسند ہے ہمیں بھی پسند آنی چاہیے۔ حضور کی محبوب چیز کا نام نماز ہے، جو ان کی چشمان مقدس کی ٹھنڈک ہے، تو امتی غلام میلاد منانے والے کو بھی نماز سے پیار ہونا چاہیے۔ بولو نہ، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ اصول ہے۔ محب محبوب کی ہر پسندیدہ چیز محب کو بھی پسندیدہ ہوتی ہے، ورنہ اس کی محبت کامل نہیں، خالی دعویٰ ہی ہوگا جو ہوا میں تحلیل ہو کر ضائع چلا جائے، بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے ہم میدان عمل میں آ جائیں، سیرت نبی کا رنگ اپنی زندگی پر طاری کر لیں، اپنے نبی علیہ السلام کے اطاعت شعار وفادار ایمان والے غلام بن جائیں، اور جب بولیں، آہا بڑی خوبصورت بات ہے، ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، جس نبی کا میلاد منانے والے ہیں، اس نبی کے حسن اخلاق کی تعریفیں رب العالمین کا قرآن کر رہا ہے۔ ایمان والے، جب تو بھی بولے تو تیرے بول سے بھی خلق رسول کی خوشبو آنی چاہیے، تیرے کردار سے کردار نبوی کا رنگ جھلکتا نظر آنا چاہیے۔ آج کے بعد تہیہ کر لو، عزم مصمم کر کے اٹھو، آج کی سالانہ اس محفل میلاد النبی میں آنے والے تمام ذی وقار احباب گرامی عزم مصمم کر کے اٹھو، انشاءاللہ کوشش کریں گے آئندہ زندگی میں نماز قضا نہیں کریں گے۔ حیرت کی بات ہے، مقام افسوس ہے مسلمان کلمہ گو غلام مصطفیٰ اور دعوے اور نعرے لگانے والا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن حال یہ ہے غلامی رسول میں اسے تو نماز بھی قبول نہیں ہے۔ عمل کے میدان میں اگر یہ ہماری حالت ہو تو پھر ہمارے ان نعروں اور دعووں کا کوئی مقصد اور فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم اپنے اندر آج کے بعد اسلامی انقلاب لائیں گے، انشاءاللہ کہہ دیجئے، انشاءاللہ خوبصورت اسلامی ایمانی محبت والی ادب رسول والی تبدیلی رونما کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، لیکن تبدیلی ایسی نہیں جو خان صاحب لے کے آئے، تباہی کر دیتے ہیں۔ میں اس جانب زیادہ نہیں جانا چاہتا، حالات سب کے سامنے ہیں۔ اس وقت حکومت پاکستان عوام دشمنی اور دین دشمنی کا حق ادا کر رہی ہے۔ دعا کرو اللہ نیک سیرت اپنے نبی کے با وفا غلام حکمران نصیب فرمائے۔ یہ ملک جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا وہ یہ تھا، یہاں پر دین اسلام کا نفاذ ہوگا اور اسلامی اصولوں کے مطابق ہم آزادی کے ساتھ زندگیاں گزاریں گے، لیکن اس مقصد کی ابھی تک تکمیل نہ ہو سکی۔ کوشش کریں، بڑے بڑی ہستیاں دنیا سے رخصت ہو گئیں، یہ تمنائیں دل میں لیے کہ اس ملک میں نفاذ اسلام ہو جائے اور اسلام کے دین کا اور قانون کا نفاذ ہو جائے، کیا نظام امن قائم ہو جائے۔ یہ بڑی مقدس ہستیاں دنیا سے رخصت ہوئیں، اور اس تمنا کے ساتھ عملی طور پر اپنی کوششیں بھی بروئے کار لائیں، ایسے لوگوں کا انتخاب بھی کریں جو دین اسلام
تخت پہ لانے والے ہیں۔ کیا خیال ہے جب دین اسلام تخت پہ آئے گا چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا نا؟ ایک چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تمام چوروں کے لیے وہ عبرت کا نشان بن جائے گا۔ پھر سرے سے ہی ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں چوریوں کا نظام ختم ہو جائے گا۔ کتنی برکت ہے اسلام کی۔ زانی کو رجم کر دیا جائے گا، اس برائی اور بدکاری کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ عدالتوں میں رشوت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اسلام آئے گا تخت پہ، ورنہ نہیں۔ ورنہ دیکھو نا، ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر بھی اسی کتنے اوکھے ہیں، عدالتاں وچ دھکے کھانے ہیں، رشوتاں دینیاں پیندیاں۔ اے زمین نہ کرانی پوے تو سانو منشی تو لے کے اتے تک ڈسٹریبیوشن کر دیں، کھاندن سارے، دیو جی اتنے اپنے نال پیش آئی فکرتا۔ جی بات یہ ہے کہ آج ہر محکمے میں رشوت دینے والا خوش ہے کہ میرا کام ہو گیا، لینے والا خوش ہے کہ پیسے ہاتھ آ گئے، لیکن جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ فرما رہے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یہ دونوں جہنم میں جانے والے۔ یہ کیسا نظام ہے ہمارے پاس؟ اس لیے میری آخری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے وجود پر دین اسلام کا نافذ کریں، پھر اپنے گھر میں، پھر اپنے معاشرے میں اس کے نفاذ کے لیے عملی طور پر اپنی کوششیں صرف کریں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنا بندہ اور غلام مصطفیٰ بن کر زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علیہ الا